زین قریشی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو بات کی ہے اور کہا ہے کہ جو عدالتی نظام ہے وہ اگر 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزائیں نہیں دے گا تو اس کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی آپ کی پارٹی پر پابندی کا فیصلہ ہو چکا ہے، صرف اعلان باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے شو میں دعوت دی ہے. سر، عرض یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کے اوپر پابندی لگانا اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات صاحب نے بڑے جہریانہ انداز میں ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد بتدریج آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت اپنے سٹانس میں بتدریج تبدیلی لا رہی ہے. جب رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی یہ کیبنٹ میں جائے گا، فیصلہ ہوا نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ابھی ہم نے اس پہ پرحتمی فیصلہ نہیں کیا. تو وہ لوگ جو پہلے مفاہمت کی باتیں کرتے تھے، آج اب پارٹی کو بین کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. سر، پارٹی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. ہمیں 8 فروری کے الیکشن میں 3 کروڑ سے زائد پاکستانیوں نے ووٹ دیا ہے، اور آج بھی آپ ریزرو سیٹس کا فیصلہ کرا لیں تو پارلیمان کے اندر بھی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. تو ایسے جماعتوں کو آپ بین نہیں کر سکتے. اچھا فیصل واڈا صاحب، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے جس پہ تنقید ہو رہی ہے بہت، فیڈ بیک آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریزرو سیٹس مل جائیں گی؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں میر صاحب، میری بڑی کلیئرٹی ہے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو اس فیصلہ آنے کے بعد سے عدالتی پی ٹی آئی پھر ایک 9 مئی کی ڈگر پہ چل پڑی ہے. بیانات، سلوگنز، نعرے بازی، نمبر 1. نمبر 2 کہ سر یہ چیز تو اپلیکیبل نہیں لگ رہی. اس کا ریزن یہ ہے کہ آئین میں 3 دن لکھا ہے، فلور کراسنگ کی اجازت نہیں دی ہوئی. تشریح آئی ہے 15 دن کی اور فلور کراسنگ کی آ گئی ہے. اور جو ہیڈ ہے وہ تو ابھی ہیڈ ہے نہیں کیونکہ الیکشنز نہیں ہوئے ہوئے پارٹی کے. تو آئین کا امینڈ کرنا ہمارا کام ہے، رائٹ کرنا ہمارا کام ہے پارلیمنٹ کا، اور سپریم کورٹ کا کام ہے تشریح کرنا. تو اس میں تو ہو گیا اب کنفیوژن. جب کنفیوژن ہوگا تو ملک میں اگر سب نے آئین کھیلنا ہے تو سب آئین ہی کھیلیں گے. تو پہلے فیز میں الیکشن کمیشن ہے، دوسرے فیز میں پارلیمنٹ ہے، تیسرے فیز میں اسپیکر ہے، اور چوتھے فیز میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. یہ 4 مراحل سے گزر کے اور پارلیمنٹ اس پہ کھڑی ہو گئی ہے. جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ ڈیفینڈ کرے گی. کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتا ہے کہ ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے ادارے سے، عدلیہ سے، لیکن یہاں بڑی کلیئرٹی ہے. تیسرا میر صاحب، میں نے آپ کے شو پہ بھی پہلے بھی بیچ میں بڑی کچھ چیزیں کلیئر بولی تھیں، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کنسسٹنٹ ہے 2002 سے دہشت گردی کے اوپر آرمی فوج ہماری چھاتے بھی دے رہی ہے. دہشت گردی ڈیجیٹل ہے، ریاست کے خلاف ہے، بارڈر کے اندر ہے، بارڈر کے باہر ہے، سیاست میں جو بھی ہے اس کو تو وہ ایڈریس کرے گی. یہ 9 مئی کے حساب سے کیٹیگوریکلی کلیئر رکھیں. اب اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے کہ خالد صاحب ابھی کیسز سے باہر نہیں آ رہے، یہ بھی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. تیسرا یہ کہ جو کنفیوژن کریٹ ہوا ہے گورنمنٹ کہیں جا رہی ہے، آج کے دن تک گورنمنٹ کے انڈیکیٹرز بھی ٹھیک ہے اور گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی. نہ کوئی ٹیکنوکریٹ آ رہا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ کوئی ایسی چیز اسکیم کے اندر ہے. 5ویں اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ دیکھیں یہ ملک آپ کا میرا ہی صرف نہیں ہے، یا فوج کا نہیں ہے، عدالتوں کا بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے. ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا سب کو، ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے براڈر پکچر کے لیے پاکستان کی کرنا پڑے گا، ورنہ اس بازار آئی کا نقصان پاکستان اور پاکستانیوں کو بھرپور طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دانیال صاحب کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ جو شکوہ کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا نہیں مل رہی، تو 9 مئی کے بعد 3-4 مہینے شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، پھر اگست 2023 میں نگران حکومت آ گئی، وہ 6 مہینے رہی وہ حکومت، ٹھیک ہے. اس حکومت کے پاس تمام اختیارات تھے. پھر دوبارہ الیکشن ہوا 8 فروری کو، اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی. تو تقریباً پچھلے 1 سال میں 6-7 مہینے آپ کے ہیں اور 6 مہینے جو ہیں وہ نگران حکومت کے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا نہیں ملی تو اس کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ بھی عائد ہوتی ہے؟ سارا الزام عدالتوں پہ ڈال دینا کیا یہ مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو میر صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. میں تھوڑا سا آپ کے سوال سے تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا اور میں بات کروں گا جو 9 مئی کے واقعات اور جو چیزوں کے اوپر بات چلتی ہے، اور جس طرح زین صاحب سے بھی آپ نے پوچھا. میر صاحب، آج پاکستان میں ان دس وارفیئر پاکستان از ایٹ اسٹیٹ آف وار، اور اسٹیٹ آف وار میں اس طرح ہے کہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے
یہ بندوقیں اور گولیوں والی جنگیں نہیں رہی. یہاں چیزیں جو ہیں بڑی بڑھ کے اور بڑی زیادہ آگے آ گئی ہیں. آج جس طرح جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی جب پریس کانفرنس شروع کی اور ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی, جس ڈیجیٹل ٹیررزم کے لیے زین قریشی صاحب کی جماعت نے 570 ارب روپیہ لگایا, وہ اس لیے لگایا کہ اپنے ملک کے اداروں کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کمزور کیا جائے, اس لیے لگایا ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیا. اور جس فیشزم کی بات کی, وہ فیشزم آج کی دنیا میں نیا نہیں ہے, وہ مسولینی ہو یا جرمن ہٹلر ہو, یہ دیکھا ہم لوگوں نے روایتی طریقے سے دیکھا. اور جہاں جہاں یہ فیشسٹ مائنڈ سیٹ آیا, وہ لیڈرز بھی تباہ ہو گئے, وہ ملک بھی تباہ ہو گئے. آج پاکستان جس پوائنٹ پہ انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد, جہاں آپ نے اپنے شہداؤں کے مجسمے جلائے, جہاں آپ نے اپنے شہداؤں کی ان کے اوپر آگیں لگائی, آپ ان کو روز کھڑے ہو کے ان کو نشانہ بناتے ہیں, آپ کبھی ان کو کیا کہتے ہیں, اور آپ صرف اس لیے بی ایل اے سے الگ ہیں, ایک جو بینڈ آرگنائزیشن ہے, کیونکہ آپ انگریزی بولتے ہیں, آپ کو کورٹ سے صرف ریلیف ملتا ہے, یا کیونکہ آپ جو ہے آپ نے ایک نیا بھیس میں آپ آ گئے ہیں. آپ آخر ایک چیز کہ آپ جب آئی ایم ایف دیکھیں, ملک دشمنی ہے کیا امیر صاحب؟ جب آئی ایم ایف پاکستان میں بیٹھ کر نیگوشیٹ کر رہی ہو آپ کے لیے, آپ کے غریب لوگوں کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, ان بے روزگاروں کے لیے, اور آپ پاکستان کے جو سپاہ سالار ہیں ان کی تصویریں لگا کے آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے بعد امریکہ میں پروسیشنز کرو, آپ ان کے مجسموں کو آگ لگاؤ, آپ پاکستان کے ساتھ بات کریں گے, آخری بات کہ آپ پاکستان سے بات کریں گے تو ہم آپ کو آگ لگا دیں گے, تو واٹ ایلس از ٹیررزم؟ بس میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی پہ آ جاتے ہیں. 9 مئی کو جو ہوا قابل مذمت ہے. اب مثال کے طور پہ اس میں بہت سے لوگوں پہ مقدمات درج ہوئے. صنم جاوید ایک خاتون ہیں, ان پر 14 مقدمات درج ہوئے, بہت سی ایف آئی آرز ہیں. اب آپ کیونکہ قانون دان میں آپ سے ایک لیگل کویسچن کرنے لگا ہوں کہ وہ 9 مئی کو لاہور میں گرفتار ہوتی ہیں, ان پر جن الزامات کے تحت تھانہ سرور روڈ لاہور میں مقدمہ درج ہوتا ہے, انہی مقدمات میں گجرانوالہ, انہی الزامات میں پھر سرگودا, اور پھر یہ دیکھیں کوئٹہ 10 مئی کو, یعنی کہ 9 مئی کو وہ گرفتار ہوگی, 10 مئی کو کوئٹہ میں ایف آئی آر, کوئٹہ میں اس نے یہ کیا, اور 1 سال کے بعد جولائی 2024 میں ایف آئی اے مقدمہ درج کرتی ہے ان کے خلاف. تو لاہور ہائی کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ہی کیس میں آپ, ایک ہی الزام میں آپ اتنی ایف آئی آر درج کریں, یہ غلط ہے, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. اور کبھی آپ ان کو کوئٹہ میں بھیج دیتے ہیں, کبھی گجرانوالہ, کبھی سرگودا. کیا اس طرح کی ایف آئی آر درج کرنا یہ اداروں کے خلاف 5th جنریشن وار سے بڑا ایک ان کے خلاف جنگ نہیں ہے کہ آپ اداروں کی توہین کر رہے ہیں, ان پر ثابت کر رہے ہیں کہ کورٹ جو ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو یہ کہنے پہ کہ یہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں آپ؟ یہ مقدمات کس نے درج کیے ہیں؟ میں دیکھیں, ایک ہمارا ایک پولیس کلچر ہے, اور وہ پولیس کلچر یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 میں جب میں شیخ رشید کے خلاف الیکشن لڑ رہا تھا تو میں نے ایک ریلی نکالی, میرے خلاف ایک ریلی میں 8 پرچے کاٹے گئے. بالکل صحیح ہے, الگ یاد ہے. پھر نیب نے بعد میں میرے پر الگ ایک ایف آئی آر کاٹ دی کہ اپنے صفدر کے اریسٹ کے ٹائم. یہ ایک پولیس کلچر بھی ہے کہ ہر تھانہ اس چکر میں پڑ جاتا ہے کہ میرے پاس اپلیکیشن ہو, میرے نمبر بڑھ جائیں, میں ایف آئی آر ان کے جو خلاف ہیں ان کو کروں, which is wrong. تو پھر اس میں کورٹ کا کیا قصور ہے؟ لیکن دیکھیں بات سنیں نا, آپ کی جب پہلی کورٹ کا قصور یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ کے ملک دشمن عناصروں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, گالی دی جا رہی ہے, آپ کے ملک کو توڑنے کی بات کر رہی ہے. مکتی بانی کیا تھا جی, واٹ واز دیٹ 1956, واٹ واز 1971, شیخ مجیب الرحمان, آپ ان کی ویڈیوز چیزیں, پھر آپ کے ایک لائن میں دیتا ہوں, آگے میرے پیچھے 3 چمچے جو ہوتے ہیں اس لائن کو ٹو کرتے ہیں. اسی طرح ملک ٹوٹا تھا پاکستان پہلے بھی, اور آج بھی جو کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جھنڈا اتارا گیا, اور ساتھ ہی ایک بندے نے اسٹیٹمنٹ دے دی, ایک ایکس منسٹر نے, کہ جنہوں نے وہ جھنڈا اتارا تھا ہمارا, اور ہمارا پاؤں کے نیچے رونڈا جرمنی والا جھنڈا جو ہمارے پاکستان کی کاؤنسلیٹ کا, وہ ہمارے دل کے قریب ہیں, ہمارے بھائی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جھنڈے کو جو آگ لگائے, جو آپ کے جھنڈے کو کرے اور اور ہم ان کو پروٹیکٹ کریں, ہم ان کے ناموں نے ان کی مذمت کی, سب نے کی. لیکن دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ سوچ جو ہے, یہ سوچ اور پروگریسو پاکستان کی سوچ آگے نہیں چل سکتی. اور اس سوچ میں آپ کو معاونت جو ہے وہ حکومت نہیں, وہ کورٹس کی ضرورت پڑے گی. وی آر ایٹ اسٹیج آف وار where Pakistan is in 5th generation warfare. We are not ready for it. اور اگر ہمیں یہ سپورٹ نہیں ملے گی تو پھر ہم تباہی کی طرف جائیں گے. زین قریشی صاحب, آپ کو یاد ہے یہ 5th جنریشن وار کا جو ٹرمنالوجی ہے, یہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو اس زمانے میں جو اس وقت کی ڈی جی آئی ایس پی آر تھے وہ استعمال کرتے تھے اس وقت کے میڈیا کے کچھ لوگوں کے خلاف. اب وہی ٹرمنالوجی اب آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟
हामिद मीर साहब, मुझे ताजुब हो रहा है, मुझे ताजुब इस बात से हो रहा है कि दानियाल मेरा भाई है, पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन इतनी लूज स्टेटमेंट्स और इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहा है कि मैं हैरान हूँ कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ऐसी कोई गुफ्तगू कर सकता है। और कैसे कैसे एग्जाम्पल्स कहाँ से तोड़ जोड़ के उसको जोड़ रहे हैं। एक पाकिस्तान की जमात को, जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, उसको टेररिस्ट लेबल करने के लिए। भाई मेरे, पाकिस्तान की आवाम ने, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, 3 करोड़ वोट इसी जमात को दिया है, इमरान खान के नाम पे ही दिया है, पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन जमात है। अब आप अजीब अजीब अपनी एग्जाम्पल्स ला रहे हैं उसको लेबल करने के लिए। DGISP साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने डिजिटल टेररिज्म का लफ्ज यूज किया है। अब ये वो मैं कहूँगा बात तो फिर कहेंगे जी अंग्रेजी बोलते हैं इसलिए फैंसी लफ्ज यूज कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया को जो है टेररिज्म के लिए यूज किया जा रहा है। हामिद मीर साहब, आप मुझे बताएं सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इजहार राय है आम आवाम को, वो सियासत पे अपनी राय दें, वो समाजी अपनी राय दें, वो मईशत पे अपनी राय दें। सोशल मीडिया इज अ मीडियम जिस पे जाकर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर। अब मसला क्या है, इस हुकूमत को पसंद नहीं है कि कोई इनके खिलाफ राय दे। जब इनके हक में कोई बात करे तो इनको बड़ी अच्छी लगती है, तनकीद ये बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं। आम आवाम इनके ऊपर जब तनकीद कर रही है, आज ये हमें बातें सुना रहे हैं IMF की, आज दानियाल चौधरी साहब बातें करें मुल्क के गरीब की। जब आप बजट बना रहे थे तब आपको मुल्क का गरीब क्यों नहीं याद आया? इस बजट के अंदर आपने मुल्क के गरीब की कमर तोड़ के रख दी है। जिस किस्म के टैक्सेस आपने इस मुल्क के गरीब के ऊपर लगाए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लगे। जितना आज पाकिस्तान की मीशत को नुकसान आपने पहुंचाया है, जिस तरीके से IPP कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोगों ने साइन किए थे, जिसका खमियाजा आज तक इस मुल्क का गरीब भोग रहा है, तब तो आपको मुल्क का गरीब नहीं याद आया। IMF की नेगोशिएशन में आपको मुल्क का गरीब याद आ जाता है। तो भाईजान, ऐसे नहीं होगा कि आप एक जमात को, आपकी मंशा हो तो आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें। टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए आप 9 मई की बातें कर रहे हैं। आपके पास 1 साल से हुकूमत है, जो पिछली PDM 1 की हुकूमत थी वो भी आपकी, जो निगरान सेटअप था वो भी आपका, जो अब हुकूमत फॉर्म 47 की आई है वो भी आपकी। 1 साल से हम दहशतगर्दी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। आप कोर्ट ऑफ लॉ में लाए ना प्रूफ्स अपने, आप प्रूफ करें हमें। मैं तो पहले दिन से आपको कहा कि 9 मई के अंदर जो लोग मुलविस हैं उनको उनके कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन आपने पूरी जमात की क़यादत को डाल दी है। अभी हामिद मीर साहब, आपने खुद सरम जावेद का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको शाह महमूद कुरैशी का एग्जाम्पल दे देता हूं, ऐसे सैकड़ों और एग्जाम्पल दे देता हूं। वो लोग जो वहां पर मौजूद ही नहीं है, वो लोग जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपने उनको 9 मई के केसेस के अंदर मुलविस किया हुआ है। मैं 9 मई के अंदर कहीं पर भी नहीं मौजूद था, ना किसी प्रोटेस्ट के अंदर था, ना किसी जलसे में था, ना किसी जुलूस में था, ना किसी मनसूबा बंदी में था। 46 पर्चों में आपने मेरा नाम दिया हुआ है। फिर आप बात करते हैं डिजिटल टेररिज्म की। तो मेरे भाई, ऐसे नहीं होगा। अगर आप चाहें तो आप किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें, आप चाहें किसी को जो है क्लीन चिट दे दें, यूं नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस हैं, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रूव करें, आप नहीं कर पाए। अब आपका ये रिटोरिक नहीं चलेगा। पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है, उनको पता है हकीकत क्या है। आज आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे जो हमला किया है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अब आप मुझे बताएं, आपने क्या खट लिया? वहां से कंप्यूटर्स उठाए, वहां से टीवी आपने उठाए, आपने एक ड्रामा किया। बेसिकली आपके जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपके खिलाफ रिजर्व सीट्स में फैसला दिया है वो इनसे हजम हो नहीं रहा है। हमने एफिडेविट आज जमा कराने थे और एफिडेविट के प्रोसेस को रोकने के लिए एक ड्रामा रचाया गया, एक ढोंग रचाया गया। हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में से हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को अरेस्ट किया गया और ज़दोकोब किया गया। हमारी खवातीन, हामिद मीर साहब, जो कि अपनी रिजर्व सीट्स के फॉर्म जमा कराने आई हुई थी, उनको उठा के आज सितारा मार्केट के थाने के अंदर बंद किया हुआ है। क्या ये फैशिज्म नहीं है? क्या ये टेररिज्म नहीं है? अगर हम इस मुल्क में सवाल उठाएं, अपने हकूक के लिए अपनी आवाज बुलंद करें, तो आपको वो टेररिज्म लगती है। तो हम कहां जाएं? जिस मुल्क में आइन नहीं है, कानून नहीं है, किसी की चादर चार दीवारी जो है वो सेफ नहीं है, हम अपने हकूक की बात नहीं कर सकते हैं, हम कोई बात करें तो आपको टेररिज्म लगता है। तो यूं मेरे साथ यूं काम नहीं चलेगा। अच्छा,